الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت بے شمار تعریفات و توصیفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین گرامی، سورہ یوسف کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بہت سے لوگ مشرک ہوتے ہیں. مکہ کی سرزمین میں کفر و شرک کے ماحول میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، جہاں کفر اور شرک کے دل دادہ لوگ
بتوں کی پرستش کرتے تھے، مگر اللہ رب العالمین کے وجود کے قائل تھے۔ زمین و آسمان کس نے بنائے، سورج چاند کس نے طلوع کیے، تارے کس نے جگمگائے، بارش کون برساتا ہے، موت و زندگی کا مالک کون ہے، کہتے اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ واحد کے ساتھ مگر وہ شرک کرتے تھے۔ ربوبیت کے قائل تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک تدبیر کائنات کون کرتا ہے، اللہ۔ یہ مکہ کے کافر مشرک کہتے تھے، اقرار کرتے تھے، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، کہتے اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو کسی مجبور پریشان حال بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے اور مشکلات کو دور فرماتا ہے، کہتے اللہ۔ لیکن جب عبادت کی بات آتی، جس کا نام توحید الوہیت ہے، کہ ایک اللہ کے سامنے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی مدبر کائنات ہے، تدبیر کرتا ہے کائنات کی، اس کی عبادت و بندگی کی بات آتی تو اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے۔ ہماری بگڑی یہ بناتے ہیں، ہم ان کو مصیبت میں پکارتے تھے، ہمارے کام آتے ہیں۔ ان سے جب یہ پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا اس لیے چڑھاتے ہیں، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، ہم گنہگار خطا کار ہیں، اور یہ خدا کے برگزیدہ، اللہ کے برگزیدہ اور رسیدہ بزرگ ہیں، ان کے ذریعہ ہم جب کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہماری پوری کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی چیز کو ہند و پاک میں، بر صغیر میں، اور نہ جانے دنیا کے گوشے گوشے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی چیز کو ہمارے مسلمان بھائی اپنائے ہوئے، کہ اللہ کے اولیاء ہیں، یا اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ہماری گزارش اور سفارش یا اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ اس میں سے کوئی بھی عمل کسی طرح سے صحیح نہیں ہے، نہ وہ آپ کی سنتے ہیں اور نہ آپ کی آواز کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ مذہب اسلام نے اس چیز کو توڑا، اس عقیدے کو، اس عقیدے کو باطل قرار دیا، اور یہ آمیزش توحید الوہیت میں شرک کی آمیزش کو اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، سیدھے راہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو مذہب اسلام کو ترک کر کے، طریقہ کار کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے وہ ترقی ڈھونڈتا ہے، کامیابی تلاش کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو اس کی وہ دعا، اس کا طریقہ کار اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے آخرت کے دن، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اسلام کا اعلان ہے، یہ چیلنج ہے
جس نے بھی مذہب اسلام کے اندر کسی طرح کی آمیزش کی، دیکھنے میں کتنے ہی خوبصورت لگے، کتنے ہی سنہرا گولڈن لگے، لیکن اسلام کے مزاج جو معیار کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا شمار و قطار کر لے تمہارے عمل میں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قطعاً نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بڑا خسارہ پانے والا ہوگا۔ اس کی ساری کوششیں رائگاں جائیں گی، بھلے وہ اپنے تئیں سمجھ رہا ہو کہ ہم بہت بڑی تیر مار رہے ہیں۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، کسی کے خون کا گروپ کسی کے خون میں ملائیے، بدن میں ڈالیے، اور اس کے گروپ سے ٹائلی نہ کرے، اس کا بدن نہیں قبول کرے گا، فوراً حالت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ایک مثال دکھا دی، اور ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں۔ تو مذہب اسلام جو دنیا کے آخرت کی کامیابی کا جس میں دار و مدار ہے، وہ کب قبول کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے فرمان کے علاوہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے علاوہ کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ کتنے خوبصورت انداز میں عبادت کریں، کتنے ہی لمبی چوڑی عبادت کریں، اگر شریعت اسلامیہ کے مزاج سے ہٹ کر ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کسی بھی شخص نے ہمارے اس امر دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کیا تو وہ ایجاد کردہ چیز مردود ہوگی، ناقابل عمل ہوگی۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اعلان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں امر سے مراد دین ہے، امر سے مراد دین ہے۔ لوگ دنیا کی مثال دے کر بہکاتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں کانفرنسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں علماء سو، باطل علماء بہکاتے ہیں عوام کو کہ یہ مائک بھی تو نئی ایجاد ہے تو یہ کیوں نہیں بدعت ہے؟ اب تو موبائل ہاتھوں میں آ گیا، اس کو جلدی سے آسانی سے دکھا دیتے ہیں۔ یہ گھڑی، یہ ریل گاڑی، یہ ہوائی جہاز، یہ سب نئی ایجادات و بدعات ہیں، تو نہ اس پر بیٹھیں، نہ سوار ہوں، نہ استعمال کریں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر دین میں جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے۔ من عمل عملا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مذہب اسلام بہت صاف ستھرا نظام اور بہت مضبوط قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکے، ممکن ہے اللہ معاف کر دے، اس کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ اور آپ اگر شرک اور کفر اور دین اسلام کے ساتھ بدعات اور خرافات کر کے مرے ہیں، کھلواڑ کر کے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کر دی، اور ہر خطبہ جمعہ میں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر گمراہی بدعت، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اتنا بلیغ خطبہ ہے یہ کہ زماد ازد شنوا کا آدمی، تھوڑا پڑھا لکھا، چرب زبان،
اس نے کہا ابھی تو میں محمد بن عبداللہ کو چند منٹوں میں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہوں اپنے کلام کے ذریعہ۔ اس کو اپنے کلام پر کتنا ناز تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے آیا اور اس نے کہا اے محمد ہمارا سنو۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہہ چکے؟ کہا ہاں۔ کہا میرا بھی سن لو، سنائیے، انصاف کی بات ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، لیٹ گیا۔ کہا اے اللہ آپ ایک بار اور پڑھ دیجئے۔ آپ نے ایک بار اور جب پڑھ کے سنایا تو کہا آپ دست مبارک سامنے لائیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلام کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس فرمان کا کوئی مقابلہ میرے پاس نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ آپ نے امت کو بدعات و خرافات سے بچانے کے لیے ان کلمات کو آپ نے برابر دہرائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم پیدا ہوگی، ایک جماعت پیدا ہوگی جس کا نام حروریہ ہوگا۔ بیشین گوئی فرمائی کہ میرے صحابہ جو ہمارے درس نبوت سے، درسگاہ سے فیض یاب ہو، فیض یافتہ ہو، وہ جماعت جب پیدا ہوگی تو وہ اپنی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزے کے مقابلے میں، اپنی تلاوت کے مقابلے میں تمہیں حقیر سمجھے گی کہ ان کے کیا عبادت ہے۔ لیکن اگر میری ملاقات ان سے ہو جائے تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے تو چھوڑنا نہیں انہیں، اس لیے کہ وہ میرے متبع نہیں ہوں گے، وہ دین اسلام پر تو ضرور چلیں گے، میری پیروی نہیں کریں گے۔ آپ ذرا سمجھ لیجیے اس نقطے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے جس کسی نے انحراف کیا، اس کے لمبی لمبی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر پیغمبر، کاتب وحی، جب قرآن کا نزول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ ان کے ساتھ ہوتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ کاتبین وحی ہیں۔ مکہ معظمہ گئے حج کے موقع پر، خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کرتے ہوئے پوری دیواروں کو ٹچ کیا، چھوا، مس کرتے جا رہے، ٹچ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا، اے امیر معاویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، اس کو چھوتے تھے، اور رکن یمانی کو، وہ دیوار جو یمن کی طرف ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس دیوار کو، رکن یمانی کو آپ چھوتے تھے اور حجر اسود کو چھوتے اور بوسہ دیتے تھے، یہی دو کام تھا۔ چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دست مبارک کو نہیں پھیرا دیوار میں کعبہ کے لگا کر۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا لیسا من البیت، لیسا شیء من البیت محجورا، اے عبداللہ بن مسعود، خانہ کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جائے گا، سب قابل تعظیم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد عرض کیا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے امیر معاویہ سنو، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ان کا عمل۔ جب دو سے زیادہ تیسرا چوتھا آپ نے نہیں چھوا تو ہم کون ہوتے؟ حضرت امیر معاویہ سائلنٹ ہو گئے، سلنڈر کر لیا اپنے آپ کو، اور یہ بتلایا کہ اب میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب دو کے علاوہ میں تیسری اور چوتھی دیوار پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ تو صحابہ کرام تھے،
تھوڑی اجتہادی غلطی سوچ کی فکر کہ خامی سے ایسا ہوا، لیکن جیسے ہی ان کا رخ پھیرا گیا دین اسلام کی سچائی، صداقت، حضور کی اتباع پیروی کی طرف، فوراً عہد کر لیا کہ اب 2 ہی رکن یمانی حجر اسود کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ کیا خانہ کعبہ کے چاروں طرف دیواروں کا چھونا ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے؟ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایسا کیا ہے تو قطعاً غلط ہے۔ 3 حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نئی ملاقات ہوئی، ازواج مطہرات میں سے غالباً عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال بتلائیے۔ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج روزہ ہے، کل نہیں ہے، پرسوں روزہ ہے، نرسوں نہیں ہے، 1 دن 2 دن روزہ رکھا، 2-4 دن روزہ نہیں رکھا، رات کو عشاء کے بعد آرام فرما ہوئے، پھر بیدار ہوئے، اپنا نماز ادا کی۔ اللہ اکبر، کأنہم تقالوہا، ان تینوں حضرات نے بہت معمولی سمجھا کہ حضور کا عمل بہت تھوڑا ہے، لیکن آپ بخشائے تو آپ کو لمبی عبادت کی کیا ضرورت؟ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں زندگی بھر سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ قسم، یہ بہت حارج ہوتا ہے بیچ میں عبادات میں۔ عبادات کا اتنا جذبہ صحابہ کرام میں تھا، اس کو بھی تھوڑا سا نظر میں رکھیے آپ لوگ۔ یہ جمعہ کا دن ہے، گھڑی تاک کے لوگ آتے ہیں، جبکہ اس کا ثواب لینے کے لیے لوگوں کو صف اول اور ثانی صوم میں بیٹھنا چاہیے، مسجد بھر جانی چاہیے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ 15 منٹ خطبے میں باقی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا احساس دینی ہے، تو کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں ماں باپ؟ وہ بھی کب ختم ہو، کب یہاں سے کھسک لے۔ میرے دوستوں اور بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر اور عہد و پیمان کر کے چلے آئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کو بتلایا گیا، آپ فوراً نکل پڑے اور جا کر کے دھر لیا مسجد نبوی میں، کہا تم ہی 3 آدمی ہو جنہوں نے یہ عہد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو بیدار ہوتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں ہی سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ حضور کے طریقے کار سے ہٹ کر کے ان کے ارادے تھے، جبکہ بہت نیک ارادے تھے۔ پوری زندگی عبادت میں گزار دینا، راتوں رات نہ سونا، دن بھر روزہ رکھنا، شادی بیاہ کو بالائے طاق کر کے بال بچوں کے جھنجھٹ سے عبادت کی خاطر الگ ہو جانا، بہت نیک ارادہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اگر کوئی چیز ہے تو قال اللہ وقال رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیو، یہ دیکھیے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کو جو ہے کسی تہوار سے منسوب نہ کیا گیا ہو۔ کس نے بنایا؟ کہاں سے پیدا ہوا؟ عید بقرعید، جس کے لیے آپ نے شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 تہواروں سے ہمیں جو ہے نواز دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، عید بقرعید ہے۔ تیسرے تہوار کا نام شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اب کیا اللہ ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدقہ جاریہ، عام صدقات، آپ کی نیکیوں کے لیے کتنی بار کہا گیا کہ آپ بہت معمولی ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیے ہوئے انسان کی نیکی کو جب اللہ پیش کرے گا بہت پہاڑ کے برابر، تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں اتنا مالدار تو نہیں تھا، اتنی نیکی میں نے کبھی نہیں کی، کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائے گا جیسے تم بچھڑے کے پرورش کر کے بڑا کرتے تھے،
ایسے میں نے تمہاری نیکیوں کی پرورش کی، تمہارے صدقات کی پرورش کی۔ لیکن اگر اس کو غیر اسلامی طرز پر آپ خاندان پاس پڑوس کے لوگوں کے مزاج کا لحاظ کر کے کوئی کام تیجا فاتحہ اس کا کھانا 10واں، ارے بھائی تیجا تو یوں بھی نہیں ہو سکتا جب 3 دن تک پہلے آپ دیکھیے کہ وہ 3 دن سوگ کے ہیں، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، خاندان کے لوگ 3 دن کاروبار بند کر دیں، اچھے نہایت عمدہ کپڑے پہننا ترک کر دیں۔ یہ عام ان لوگوں کے لیے جو عام گھر کے لوگ ہیں، بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن تک، 10 دن پورا ہونا ہے شام تک، اس وقت تک وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، آپ بھی روک دیں گے۔ تو آپ نے تیسرے دن کیسے کھانا پکوا لیا گھر پہ ہزاروں آدمی کا کھانا؟ یہ بریلوی دیکھیے راتوں دن کیا کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں۔ اور تیسرا دن جو سوگ کا ہے اسی دن ہڈیاں بجنے لگتی ہے صبح صبح، کہاں پورا ہوا 3 دن سوگ کا، اور 100واں 10واں 20واں کا نام 40واں کا نام تو حدیث قرآن میں اس کے حاشیے میں نے کہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت دور بھاگو بدعات و خرافات سے، کسی کے کہنے میں نہیں، کسی کے لاج و لحاظ میں نہیں، کسی کے غیرت میں نہیں۔ یہ ہمارا مذہب اسلام تمام چوچلے بازیوں سے بہت پاک صاف ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آمیزش کتنی خوبصورت ہو، برداشت نہیں کرتا مذہب اسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، 2-4 روز گزرا، عمر فاروق عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا عبداللہ سے کہ اپنی بہو سے پوچھا کیف وجدت بالک، تمہارا شوہر کیسا ہے، تم کو کیسا لگا تمہارا شوہر؟ بڑی نیک خاتون اور بڑی شریف، بڑی لاج و لحاظ والی تھی، لیکن اب وہ سوال کا جواب دینا ضروری تھا۔ عرض کیا ابا جان ہمارا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات عبادت، پورا دن روزہ، ابھی تک ہمارے بستر پر شکن نہیں آیا۔ کتنا لطیف اور باریک انداز میں 4-6 دن کی جو زوجیت کی زندگی اس کی گزری تھی اس کو بتا دیا، پوری کہانی اسی لفظ میں آ گیا کہ میرے بستر کو ابھی تک شکن نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ناراض ہو کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی یہ حالت ہے، عبداللہ کی یہ حالت ہے کہ شادی ہو گئی، بیوی کو ابھی ٹچ نہیں کیا، راتوں رات دنوں دن عبادت۔ آپ کہیں گے کہ غلط ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے پوچھا یا عبداللہ علم اخبر تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ قلت تو بلا، کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا ضرور ہے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات پوچھ لی تو آپ نے فرمایا سنو، فلا تفعل، اب ایسا بالکل نہیں، ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا۔ اے عبداللہ قطعاً جائز نہیں، قم ونم سم وافطر، رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرو اور پھر سو بھی، اور روزہ بھی رکھو اور کبھی افطار بھی کرو دن میں، سلسلہ وار تو جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو آرام ملنا چاہیے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، سونا چاہیے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے،
تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ جب تم اسی میں لگے رہو گے تو کس کے کام آؤ گے؟ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبداللہ بن عمرو بن العاص کو تنبیہ فرما کر پوری امت کو قیامت تک کے لیے تنبیہ فرما دیا۔ نہ بہت لمبی عبادت کہ آپ سمجھیں کہ ہم چما دی گرنے ہمارے جیسا کون ہے عبادت گزار، یہ بھی گوارا نہیں مذہب اسلام میں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں، ملول خاطر ہونے لگے، فوراً ترک کر دیں، آگے نہ بڑھیں، جب دل لگے تب پڑھیں۔ یہ آداب ہے تلاوت کے۔ میرے دوستوں اور بھائی، ہم اور آپ بدعات، خرافات اور رسم و رواج، میت ہمارے گھر کی، ہم اس کے وارث ہیں، جیسے اس کے مال کے وارث، دھن دولت کے وارث، ایسے ہی وہ جب تک جسد خاکی تمہارے گھر میں ہے اور جب تک قبر میں داخل نہ ہو جائے آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا رشتہ دار بدعتی ہے، وہ لے کے گیا پھول چھڑکنے لگا، کیوں؟ کیوڑے کا پانی اور بوتل اس میں ڈالنے لگا قبر میں، ایسا کیوں ہوا؟ اذان ہونے لگی یا قبر کے اوپر آپ نے روکا نہیں؟ جس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، کہتے ہیں شیطان دور بھاگ جائے گا اذان سے۔ جب حدیث شریف میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جیسے اذان ختم ہوتی ہے ہمارے بیچ آ جاتا ہے، تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر ہمارے صفوں میں آ جاتا ہے، ہمارے دلوں پر قبضہ کرتا ہے، دماغوں پر۔ کہاں تک تم شیطان کو بھگاؤ گے؟ ارے شیطان اوپر بھاگتا ہے، اندر نہیں پہنچتا ہے، مردے کے پاس پہنچ کر اس کو نہیں۔ شیطان تو اس وقت تک آپ کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا جب تک جان آخری کے حوالے نہیں ہوئی، موت نہیں ہوئی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب شیطان نے کہہ دیا کہ اے اللہ تیرے ذات کی قسم میں انسان کو اس کے موت تک بھٹکاتا رہوں گا تیری راہ تاکہ وہ جہنم میں جائے، تو اللہ نے کہا وہ عزتی و جلالی و ارتفاع مقامی لاغفرنہم، میری عزت میری جلال کی قسم میری عظمت کی قسم میں بندے کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا، یہاں تک کہ جان اس کے ناخرے میں چلی جائے، گھرگھراہٹ موت کی آواز شروع ہو جائے، سکرات العالم طاری ہو جائے، تو اس وقت تک اس سے پہلے تک اگر اس نے مجھ سے معافی مانگے تو معاف کرتا رہوں گا۔ کہاں تک تو بھٹکائے گا میرے شیطان؟ بس جب موت ختم ہو گئی شیطان بھاگ گیا، اب قبر میں نہیں جائے گا کہ آپ اذان دے تو وہ شیطان بھاگ جائے تو منکر نکیر کے سامنے شیطان نہیں ٹک پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ شیطان قبر میں جا کے بہکاتا ہے۔ کوئی مائی کلال بتا دے؟ یہ بدعات ہے، اور کہتے ہیں اذان دینے میں کیا حرج ہے، بہت بڑا نیک کام ہے۔ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کا نیک کام ہو سکتا ہے؟ جہاں جہاں ٹوکے گئے صحابہ کرام روکے گئے۔ شریعت بہت صاف ستھری چیز ہے، اس میں جہاں بھی آپ نے نقطہ رکھا آپ کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں گے، آپ کے قلم پکڑ لیے جائیں گے، آپ کی زبان پکڑ لی جائے گی۔ اس لیے ہم اور آپ اس نظام اسلام کو عبادات کی شکل میں اسی انداز پر ادا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑ دی ہے وہاں یقیناً ضرورت تھی اس کی۔ میدان عرفات میں یا میدان مینا میں آپ کے پاس لوگ پہنچے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی ہوئی، میں نے قربانی کی تب پتھر مارا شیطان کو۔ آپ نے فرمایا اللہ حرج، کوئی حرج نہیں، جاؤ۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول میں نے سر مڈا لیا تب میں نے ذبح کیا، لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا پہلے میں نے کنکری ماری اس کے بعد سر مڈا لیا تب اس کے بعد قربانی کی، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ یہ مشکل گھڑی ہے، اس میں تقدم تاخر آگے پیچھے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ادا ہو گیا۔ ترتیب تو صحیح ہے، افضل طریقہ ہے کہ پہلے کنکری مارو
پھر قربانی کرو، پھر سر مڑاؤ، لیکن ان تینوں میں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ بہرحال میرے دوست اور بھائیو، شریعت اسلامیہ میں آمیزش اور ملاوٹ کسی بھی طرح کی کسی بھی شخص سے نہیں جائز ہے۔ کتنی سنہرا اور خوبصورت کر کے پیش کرو، سمجھ لو شیطانی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو ایسی بری حرکتوں سے محفوظ رکھے کہ جس سے اسلام شرمندہ ہو۔ اور یہی نہیں، قیامت کے دن جب ایسے بدعتی لوگ جائیں گے اللہ کے سامنے یا حوض کوثر پر جائیں گے تو ان کو وہاں سے پھٹکار دیا جائے گا۔ کتنی بڑی رسوائی ذلت ہوگی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہہ دیں گے سوخن سوخن لمن غیر آبادی، جس نے میرے دین کو بدل کر رکھ دیا اس کو دوری ہو، ہم سے تھوڑی ہو، اس پر بھاگو ہٹو، یہاں جاؤ، پانی نہیں ملے گا، آب کوثر نہیں تمہیں ملے گا، اس کی بدقسمتی کا کیا عالم ہوگا اور اس کی ذلت و رسوائی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر ہم لوگوں کو نیک اعمال کے بدلے سنت صحیحہ کے مطابق عمل کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن سرخروئی عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی کچھ دیر پہلے فون آیا، کنچن پور ببو کے اہلیہ صحت کی طرف پوری طرح سے جا رہی ہیں، چل رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک آدھ ٹیسٹ باقی ہے یا اس کی رپورٹ آنا باقی ہے، سارے کام مرتب ہو چکے ہیں، لیکن مزید رپورٹ آنے تک آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے، بدھائے جی کے اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دینی جذبہ و شعور عطا فرمائے۔ یہ دیر میں آنا جمعہ کے دن کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی آدمی نہ پڑھ سکے اور گھڑی دیکھتا رہے کہ ابھی بہت ٹائم باقی ہے، ارے تو وہ چیز ہے، وہ موقع ہے کہ آدمی آگے سے آگے بڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب لے۔ ہماری دینی انحطاط، گراوٹ، پسماندگی دینی ہماری ہم کو کہاں لے جائے گی، اس کا ہم کو اور آپ کو ذرا برابر۔ کتنے لوگ اسی جاڑے میں صبح لکھنؤ پہنچ گئے ہوں گے، لیکن جمعہ کے نماز کے لیے سورج نکل آیا تھا 2 گھنٹہ پہلے، مگر لوگوں کے اندر احساس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، اور اس کو ایک وقت تکلیف اٹھا کر آ کر ہفتے میں گزارا کر کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ چلے جاتے ہیں، جس میں سے 10-5 منٹ لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ حضرات کو بڑی ہی درد و سوز کے ساتھ آپ حضرات کو میں مدعو کرتا ہوں، اس بات کی طرف اپیل کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم جمعہ کے لیے بہت زیادہ متحرک رہیں اور وقت کا خاص خیال رکھیں کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے تو آپ کے دل میں ادھوری بات بیٹھی رہے گی، جو یقیناً کامیابی کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کی توفیق دے۔